26واں پارہ سورۃ الفتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لکا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، فتحا مبینا، کھلی فتح، لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے اللہ تعالی آپ کے لیے ما تقدم من ذنبک، جو پہلے ہو چکی آپ کی لغزشیں، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوں گی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت کو آپ پر، وَيَهْدِيَكَ، اور آپ کو چلاتا رہے صِرَاطًا مستقیما، سیدھے راستے پر۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے جسے ترتیب توقیفی بھی کہا جاتا ہے، یہ 48 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 111 نمبر کی صورت ہے۔ ٹوٹل قرآن کریم کی 114 صورتیں، اور اس کا نزول 111 نمبر پر ہوا ہے، اور اس سے پہلے 110 نمبر پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد 112 نمبر پر سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مطلب یہ کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس صورت مبارکہ کی آیات 29 ہے، اور جبکہ اس کے 4 رکوع ہیں، اور اس صورت کے الفاظ 560 الفاظ ہیں، اور جبکہ اس کے حروف 2400 حروف ہیں، 2400 اس صورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اور اس صورت مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ صورت مبارکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب خواب یہ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا، اور اس کی تعبیر بھی یہی آقا نے فرمائی کہ ہمیں بیت اللہ میں جانا نصیب ہوگا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ چلو عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے آ کر روانہ ہو گئے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب مکہ کے قریب آقا علیہ السلام پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، تو پتہ چلا کہ قریش مکہ جو ہیں یہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے، اور اس خبر کے ملتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کو روک دیا، اور آقا علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر اپنا 1400 صحابہ کرام کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا، اور پھر وہاں سے مشرکین مکہ کے سردار آتے رہے، اور بات چیت ہوتی رہی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سرداروں سے کہہ دو عثمان
جا کر کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور ہم نے صرف عمرہ کرنا ہے اور عمرہ کر کے ہم لوگوں نے واپس چلے جانا ہے، ہم نے کسی جنگ کے ارادے سے یا کسی اور ارادے سے نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے مکہ گئے، اور وہاں ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ان سرداروں نے قید کر لیا، اور پھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جھوٹی خبر پھیل گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ عثمان کو تو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس گئے، صحابہ کو جمع کیا اور سب صحابہ کو جمع کر کے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آقا نے صحابہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کہ اگرچہ ہم لوگ ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں، لیکن ہمارے قاصد عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آگے آئے گا ذکر، کیکر کے درخت تلے آقا علیہ السلام نے موت کی بیعت لی کہ ہم نے عثمان کا بدلہ ہر صورت میں لینا، یا تو سارے شہید ہو جائیں گے اور یا پھر ہم لوگ بدلہ لیں گے حضرت عثمان کا۔ اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ جو خبر تھی حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں، یہ ساری خبریں جو تھی یہ جھوٹی تھی۔ اور وہاں پہ ایک بات یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جتنے بھی صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام، مزید آگے بھی تفصیل صحابہ کرام کے بارے میں آئی، ان میں کوئی منافق جو تھا یہ شریک نہیں تھا۔ یہ جو 1400 صحابہ کرام تھے مخلص صحابہ کرام تھے، اور جن کے بارے میں جنتی ہونے کا بھی فرمایا، جہنم سے دور ہیں یہ لوگ۔ تو 1400 صحابہ کرام مخلص صحابہ، اس موقع پر کوئی ایک منافق بھی مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر جھوٹی نکلی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو پیشکش کی کہ ایک مدت تک ہم لوگ آپس میں جنگ کا معاہدہ کرتے ہیں کہ جنگ نہیں کریں گے۔ مکہ والے اور مدینے والوں کے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدہ ہونا چاہیے۔ تو وہ سرداروں نے، مکہ کے سرداروں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک مکہ اور مدینے والے یعنی مشرک اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کرے۔ اور جو صلح ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس موقع پر کفار کے طرز عمل سے بہت غصے کی حالت میں تھے۔ شرائط اتنی دب کر ہوئیں، بظاہر ایسے لگتا تھا کہ کوئی ایک شرط بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، اور اگرچہ اللہ کے حکم سے آقا علیہ السلام نے ان شرائط کو قبول کر لیا تھا، یہ صلح ہو چکی تھی اور اللہ کا حکم تھا، بظاہر نہیں لگتا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک شک بھی مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اور ساری دب کے ہوئی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنے غصے کی حالت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے جب یہ صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں جن سے ہم نے صلح کی ہے؟ فرمایا، عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، پھر اتنی دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے جب ہم حق پہ ہیں اور ہمارے مقتولین جو ہم شہید ہوں گے جنت ہے اور ان کے مقتولین کے لیے جہنم ہے، ہمارے تو مزے ہیں، دب کے صلح ہم نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، جب حق پہ ہیں اور مر بھی گئے تو شہید ہیں، پھر دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے،
اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر چلے گئے اور پھر وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں جا کر ان سے کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ کافر لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ وہی جواب دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب مسئلہ یہ ہے تو دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نہ حق نہیں ہیں، ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے یہ شرائط تو ایک بھی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اکثر صحابہ کرام کی حالت یعنی غصے میں تھے کہ دب کے صلح ہو چکی ہے، اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ سارے صحابہ کرام احرام باندھ کے مدینہ پاک سے آئے تھے اور سب کے احرام یعنی کہ چادریں احرام والی موجود تھیں اور اسی لباس کے اندر تھے، تو ان میں سے شرائط میں سے شرط پہلی یہی تھی کہ بھائی اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکے، ہاں اگلے سال آئیں گے، اور اگلے سال آئیں گے تو صرف اور صرف 3 دن کے لیے رہیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے بغیر اسلحہ کے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ان میں سے شرط ایک یہ بھی تھی کہ مکہ سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر آئے گا تو مکہ سے آپ لوگ ان کو رکھ نہیں سکتے، مدینہ میں اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں پر لازم ہے مسلمان اس نئے مسلمان کو واپس کریں گے مکہ میں، کافروں کے حوالے کریں گے، ہمارے حوالے کریں گے، مسلمان اس کو اپنے پاس نہیں روک سکتے۔ اور اگر کوئی آدمی مدینہ کو چھوڑ کے آ جاتا ہے، مکہ میں آتا ہے، تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے بلکہ وہ مکہ ہی میں رہے گا۔ اب یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ یہ صحابہ کرام تشریف بھی لائے، مسلمان بن کر آئے مکہ میں اسی صلح کے دوران، یعنی کہ جو معاہدہ ہو چکا تھا، کچھ عرصے بعد آئے، لیکن مجبوری کہ ان کو واپس کرنا پڑا، اور صحابہ کرام چاہتے تھے کہ شرائط قبول نہ کی جائے بلکہ ان سے فیصلہ کن جنگ کی جائے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ اس صلح کے نتیجے میں قریش کا اقتدار اللہ نے ختم کرنا تھا، اور اس لیے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول فرما لیا، اور یوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حدیبیہ کے مقام ہی سے واپس آ گئے، اور اگلے سال سن 7 ہجری میں آقا علیہ السلام نے عمرۃ القضاء فرمایا، اسی عمرے کی قضاء فرمائی تھی۔ اور اس معاہدے کے کچھ عرصے بعد ایک واقعہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بصیر مسلمان ہو کر مدینہ پاک کی طرف تشریف لائے، اور اب معاہدہ یہ تھا کہ بھائی مسلمان نئے مسلمان کو رکھ نہیں سکتے، واپس کرنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے کے مطابق واپس کر دیا کہ ابو بصیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، معاہدہ ہوا ہے، لہٰذا جانا پڑے گا، اور انہوں نے مدینے سے واپس ہو گئے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے مکہ جانے کے بجائے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، اور قریش کے خلاف پھر چھاپہ مار جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ معاہدے کے پابند تو نہیں تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکے کو چھوڑ آئے تھے، مدینے میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا تھا، انہوں نے راستے میں پڑاؤ ڈال دیا، جو بھی نیا مسلمان ہو کر آتا مدینے جانا چاہتا یہ پکڑ لیتے حضرت ابو بصیر، کیا ہو ادھر ہی پڑاؤ ڈالو، ادھر تو کافر چھوڑیں گے نہیں، اور پھر یہ راستے میں پڑاؤ ایک بڑی تعداد ہو گئی مسلمانوں کی، ان کا کام کیا ہوتا، مشرکین پہ چھاپہ مار جنگ کر دیتے تھے، جو بھی آدھا پکڑ کے مار دیتے تھے ان کو۔ اب قریش مکہ جو تھے یہ بڑے تنگ آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو یہ جو شرط لگائی ہے مدینہ والی کہ مدینے میں جو جائے گا مکہ چھوڑ کر ہم واپس لائیں گے، لیکن ادھر بھی حضرت ابو بصیر کی قیادت میں ایک قافلہ بن چکا تھا نئے مسلمانوں کا، اور جو کافروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کافر اتنے تنگ آ گئے مکے والے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم اس شہر سے واپس ہونا چاہتے ہیں، کوئی مکہ سے اگر مسلمان ہو کر آتا ہے آپ اس کو مدینے بلا لیں۔ اور حضرت ابو بصیر اور یہ جو جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں خدا را یا رسول اللہ ان کو بھی آپ واپس بلائیں، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے درمیان میں، ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، آپ ان کو بھی بلائیں، جتنے بھی نو مسلم ہیں مکہ چھوڑ کے آ چکے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو بلا لیجیے۔ دوبارہ 2 سال ہی گزرے تھے اس معاہدے کے کہ مشرکین نے معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ جب توڑا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کی طرف آقا علیہ السلام نے پیش قدمی فرمائی۔ سن 6 ہجری میں چونکہ صلح حدیبیہ ہوا تھا اور پھر 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں مکے والوں نے معاہدہ توڑ دیا مشرکین نے۔ آقا علیہ السلام نے 10,000 صحابہ کا لشکر لیا اور مکے پہ حملے کے لیے آقا تشریف لے آئے، اور پھر یوں آقا علیہ السلام نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا۔ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل کریں۔ اللہ تعالیٰ